بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصہ اللہ کے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کا۔ پیدائش آدم، فرشتوں کو سجدے کا حکم، شیطان کا انکار۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل ہی اس نے فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ عنقریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ آدمی کا خمیر مٹی سے گوندا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جست خاکی میں روح پھونکی اور وہ یک بک گوشت پوشت ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حس، عقل، وجرانی جذبات، کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے تعمیر ارشاد کی، مگر ابلیس شیطان نے غرور کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور آگ بلندی اور عفت چاہتی ہے، اور آدمی مخلوق خاکی بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت۔ اے اللہ، پھر یہ تیرا حکم کہ ناری خاکی کو سجدہ کرے کیا انصاف پر مبنی ہے؟ میں ہر حالت میں آدم سے بہتر ہوں، لہٰذا وہ مجھے سجدہ کرے، نہ کہ میں اس کے سامنے سر بسجود ہوں۔ مگر بدبخت شیطان اپنے غرور و تکبر میں یہ بھول گیا کہ جب تم اور آدم علیہ السلام دونوں اللہ کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنی غرور اور گھمنڈ میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبے کی بلندی و پستی اس مادے کی بنا پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے اس کے اندر پیدا کی ہیں۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ غرور اور تکبر کی جہالت پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا شدہ نخوت نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے خالق کے حقوق اور احترام خالقیت سے بھی منکر ہو گیا۔ اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تیری جہالت نے تجھے حقیقت کو سمجھنے سے درماندہ و عاجز بنا دیا ہے۔ بس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے اور یہی تیرے عمل کی قدرتی پادیش ہے۔ ابلیس کی طلب مہلت۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ خالق کائنات اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، تکبر اور اللہ تعالیٰ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو رب العالمین کی آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا، تو توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ قیامت تک مجھ کو مہلت عطا کر اور اس طویل مدت کے لیے میری زندگی کی رسی کو دراز کر دے۔ حکمت الہی کا تقاضا بھی یہی تھا، لہٰذا اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اب اس نے پھر ایک مرتبہ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا، جب تو نے مجھ کو راندہ درگاہ کر ہی دیا ہے تو جس آدمی کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی، میں بھی آدم کی اولاد کی راہ ماروں گا اور ان کے پست و پشت ارد گرد اور چار جانب سے ہو کر ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو تیرا ناس پاس اور ناشکرہ بنا کر چھوڑوں گا۔ البتہ تیرے مخلص بندے میرے اغوا کے تیر سے گاہل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل و پادیش عمل اٹل قانون ہے، پس جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا۔ نبی آدم مجھ سے روگردانی کر کے تیرے پیروی کرے گا، وہ تیرے ہی ساتھ عذاب الہی یعنی جہنم کا سزاوار ہوگا۔ جا اپنی ذلت و رسائی اور شومئی قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو، اپنی اور اپنے پیروکاروں کی ابدی لعنت جہنم کا منتظر ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قیام، جنت اور حوا کی زوجیت۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک تنہا زندگی بسر کرتے رہے، مگر اپنی زندگی اور راحت و سکون میں ایک وحشت اور خلا محسوس کرتے تھے
اور ان کی طبیعت اور فطرت کسی مونس و ہمدم کی جویا نظر آتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنا ہمدم و رفیق پا کر بے حد مسرور ہوئے اور اطمینان قلب محسوس کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام و حوا کو اجازت تھی کہ وہ جنت میں رہیں سہیں اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، مگر ایک درخت کو معین کر کے بتایا گیا کہ اس کو نہ کھائیں بلکہ اس کے پاس تک نہ جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بہشت سے نکلنا۔ اب ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام و حوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ شجر خلد ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں سرمدی آرام و سکونت اور قرب الہی کا ضامن ہے، اور قسمیں کھا کر ان کو باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کی انسانی اور بشرا خواص میں سب سے پہلے نسیان بھول چوک نے ظہور کیا، اور وہ یہ فراموش کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم انتہی تھا، نہ کہ مربیانہ مشورہ۔ شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے جنت کے دائمی قیام اور قربت الہی کے عزم میں لغزش ہو گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام و حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کا کھانا تھا کہ بشرا لوازم ابھرنے لگے، دیکھا تو ننگے ہیں اور لباس سے محروم۔ جلدی سے حضرت آدم علیہ السلام و حوا دونوں پتوں سے 70 ڈھانپنے لگے۔ گویا انسانی تمنّت کا یہ آغاز تھا کہ اس نے تن ڈھانکنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کو استعمال کیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور آدم علیہ السلام سے باس پرست ہوئی کہ ممانعت کے باوجود یہ حکم عدولی کیسی۔ آدم آخر آدم تھے، مقبول بارگاہ الہی، اس لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا اور اپنی غلطی کو تعویلات کے پردے میں چھپانے کی صحیح نامشکور سے باز رہے۔ ندامت و شرم ساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی، لیکن اس کا سبب سرکشی نہیں ہے بلکہ بشریت بھول چوک اس کا باعث ہے۔ تاہم غلطی ہے، اس لیے توبہ و استغفار کرتے ہوئے عفو و درگزر کا خواستگار ہوں۔ اللہ پاک نے ان کے عذر کو قبول فرما لیا اور معاف کر دیا، مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی زمین پر حق خلافت ادا کریں۔ اس لیے بتقاضۂ حکمت ساتھی فیصلہ سنایا کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو ایک معین وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن ابلیس بھی اپنے تمام سامان دعوت کے ساتھ وہاں موجود رہے گا، اور تم کو اس طرح ملکوتی اور طاغوتی دو متضاد طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنا ہوگی۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص بندے اور سچے نائب ثابت ہوئے تو تمہارا اصلی وطن جنت ہمیشہ کے لیے تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا۔ لہٰذا تم اور حوا دونوں یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر جا کر بسو، اور اپنی مقررہ زندگی تک حق عبودیت ادا کرتے رہو، اور اس طرح انسانوں کے باپ اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی رفیقہ حیات حوا کے ساتھ اللہ کی زمین پر قدم رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پر اور حضرت حوا جدہ کی سرزمین پر اتارے گئے، اور پھر چل کر دونوں عرفات حجاز کے میدان میں ایک دوسرے سے جا ملے۔ اسی طرح اس میدان حج کا نام عرفات ہوا کیونکہ دونوں نے اسی مقام پر ایک دوسرے کو پہچانا۔ قصہ حضرت آدم علیہ السلام میں چند اہم عبرتیں۔ یوں تو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں بے شمار مسائل کا ذخیرہ موجود ہے، لیکن ہم چند عبارتوں کی جانب اشارہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ قصہ حابیل و قابیل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد خاتم الانبیاء شافع روز جزا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ اہل کتاب اور پوری امت کو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ سنا دیجیے۔ یہ ارشاد اس حکمت کے تحت ہوا کہ واقعات ماضیہ اور گزشتہ اقوال کی سرگزشت اپنے دامن میں بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں رکھتی ہیں۔ وہی تاریخ کی اصل روح ہے، اور ان میں بہت سے احوال و واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر مختلف احکام شریعہ کی بنیاد ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا اسلوب ہر جگہ ایسا ہے کہ موقع بے موقع کوئی واقعہ بیان کرتا ہے، اور جس پہلو سے عبرت یا نصیحت کو نمایاں کرنا مطلوب ہوتا ہے اسی مناسبت سے واقعے کی تفصیل بیان کر دی جاتی ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا یہ قصہ اسی اسلوب حکمت پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اس میں موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لیے بہت سی عبارتیں و مواعظ ہیں۔ اس قصے میں قتل ناحق کی برائی اور اس کی تباہ کاری کا بیان کر کے قوم کو اس اعتدال پر لانا مقصود ہے کہ جس طرح حق کی حمایت میں اور باطل کو مٹانے میں قتل و قتال سے جی چرانا غلطی ہے، اسی طرح ناحق قتل و قتال پر اقدام دین و دنیا کی تباہی ہے۔ ان دونوں بیٹوں کا واقعہ جو صحیح روایت سے ثابت ہے نقل کیا جاتا ہے۔ جب حضرت آدم و حوا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو طول و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا، تو ہر ایک حمل سے ان کے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہن بھائیوں کے کوئی اور نہ تھا اور بہن بھائی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو اللہ جل شانہ نے اس واقعے کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں ایک خصوصی حکم جاری فرما دیا تھا کہ ایک حمل میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہو وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں اور ان کے درمیان نکاح حرام قرار پائے گا۔ البتہ دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی پہلے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوگی اور ان کے درمیان رشتہ ازواج جائز ہوگا۔ پھر یہ ہوا کہ پہلے لڑکے قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ حسین و جمیل تھی، اور دوسرے لڑکے حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اتنی خوبصورت نہ تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حسب ضابطہ حابیل کی بہن سے قابیل کی شادی اور قابیل کی بہن سے حابیل کی شادی قرار پائی۔ اس پر قابیل ناراض ہو کر حابیل کا دشمن ہو گیا۔ اسے یہ بات انتہائی ناگوار گزری اور وہ اس پر اصرار کرنے لگا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہی میرے نکاح میں دی جائے۔ یہیں سے حسن پرستی کی ابتدا ہوئی۔ جزاک اللہ۔